اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سمندر علی کا نام ہے، علم و آگئی سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث اور قطب ولی علی کا نام۔ خط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے جب لیا قبر کے اندر علی کا نام۔ بولو سبحان اللہ۔ کہ جس یار تے یار ہزار ہومن، جس یار تے یار ہزار ہومن، اس یار نو یار نہ سمجھی، ہووے یار تے دیوے ہار تینو، اس ہار نو ہار نہ سمجھی۔ بلے شاہ یار بھوے جنہ بھی غریب ہووے، ان دی سنگت نو بیکار نہ سمجھی، ان دی سنگت نو بیکار نہ سمجھی۔ بس آخری شعر میں حضرت حسین کی بارگاہ میں چلتے ہوئے ہیں تو میں حضرت صاحب کے محک حوالے کروں گا کہ حسین ہے میرا، حسین ہے تیرا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حسین ہے میرا، حسین ہے تیرا، حسین ان کا، حسینیوں کا، حسین سمندروں کا، حسین صوفیوں کا، حسین قلندروں کا، حسین صوفیوں کا، حسین قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر کر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی۔ کہ پہاڑی تے چڑھدے سیلاب ویکھے، پہاڑی تے چڑھدے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں تے رلدے گلاب ویکھے، وچ کنڈیاں تے رلدے گلاب ویکھے۔ دولت تے نہ اتنا مان کر بندیا، سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے، سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے۔ کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہو دامن مصطفیٰ وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب کے لیے جناب دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا اسد ہاشمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محفل میلاد مصطفیٰ، نعرہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أنه ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سارے بندیاں درود پاک نہیں پڑھیا، اس عقیدے نال پڑھو کہ اساں تربیت ہے درود پاک پڑھنے ہیں۔ کملی والے آقا اپنے روزہ اقدس نے اندر سننے تا اس نہ جواب بھی ایسا کی عنایت فرمانا ہے۔ محبت نال سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
کوئی گل پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لاولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے لفظ کن سے تمام جہانوں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العزت کا انگنت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق کے خاص سے آج ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں ہمیں یہاں پر مل بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انگنت شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتے ہوئے درگزر والا معاملہ فرمایا ہوا ہے۔ دعا کریں قیامت کا دن ہو، ہمارے عیب تو بڑے ہیں، اللہ اسی طرح جس طرح دنیا پر اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اللہ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید کی آیا مقدسہ تلاوت کی، مختصر وقت میں انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ بیان کی جائے گی۔ آپ تمام احباب نے محبت کا اظہار فرمانا ہے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہم کریم آقا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جو کچھ ہو سکے زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کا آپ بھی ورد کرتے رہیں گے تو ہم یہاں پر آئے ہیں، ہماری بھی حاضری لگ جائے گی۔ سب احباب ایک مرتبہ جو جاگتے ہیں محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی عظمتوں والا محبوب عطا فرما دیا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انعام دینا چاہتا ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رحمت بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ تم میں اپنا پیارا محبوب بھیج دیا ہے۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن اطہر میں میرے بیٹے کی آمد ہوتی ہے، میں حاملہ ہوتی ہوں، میرے بطن اطہر میں میرے بیٹے کی آمد ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ میرا حجرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت میرے کمرے میں آتی ہے، داڑھی کے بال سفید ہیں، آنکھوں میں نور برس رہا ہے، داڑھی کے بالوں سے اور سر کے بالوں سے ایسا
پتہ چلتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ رات کا پچھلا وقت ہے، میرے کمرے میں کون آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے آواز آتی ہے، آمینہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آدم ہوں اور تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تجھے تمام نبیوں کے امام کی والدہ بننے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ فرماتی ہے اسی طرح میں دیکھتی کیا ہوں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر میں رات کا پچھلا وقت ہے، رات اندھیرا چھا چکا ہے، میرا کمرہ پھر نور سے منور ہو گیا، ایسے ہی نورانی چہرے والی شخصیت میرے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہوتے ہی میرا کمرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ رات کا وقت ہے، یہ کون میرے حجرے میں داخل ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے آواز آتی ہے، آمینہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابراہیم ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو نبیوں کے تاجدار کی امی بننے والی ہے۔ پھر فرماتی ہے جب میرے ہاں میرے بیٹے کی ولادت ہونے لگی، آخری دن تھا، میرے پیٹ میں کچھ درد ہوتا ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، عبداللہ بھی گھر میں نہیں تھے، وہ طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، رات کا پچھلا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں میرے کمرے میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چند عورتیں داخل ہوئی، عورتوں میں آنے والی سب سے پہلے جو عورت تھی، بڑا لمبا قد ہے، چہرہ اتنا حسین ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو، چہرے سے نور برس رہا ہے، میں نے پوچھا آنے والے آپ کون ہیں اور میرے حجرے میں کیوں آئی ہیں؟ تو آگے سے جواب ملا، آمینہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حوا ہوں، آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں، تمام انسانیت کی ماں ہوں، اور آج تیرے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے اور میں ایز اے دائی تیرے حجرے میں آئی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجئے۔ ابھی نبی کی ولادت نہیں ہوئی، دیکھیں انبیاء آ رہے ہیں، انبیاء کی ازواج آ رہی ہے، پھر فرماتی ہے سیدہ مریم اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ آئیں، اور پھر فرماتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا حجرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، میرے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آج تو نور پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرماتی ہے میرے جسم اطہر سے نور نکلا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، پھر دیکھتی کیا ہوں کہ میرے ہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، عام بیٹوں کی جس طرح ولادت ہوتی ہے، ساتھ گندگی آتی ہے، ہم سب کسی نہ کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے، عام بندے کا کچھ اور معاملہ ہے، تاجدار انبیاء کا کچھ اور معاملہ ہے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے ہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، دیکھا کہ میرے بیٹے کے سر میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو سے میرا کمرہ معطر ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ میرے لال کی ناف کاٹی ہوئی ہے، اور آپ آتے ہی سر سجدے میں رکھ لیتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، عام بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب تک روئے نہیں اس پر مردے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، میرا بیٹا رویا نہیں، جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، سر میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے، جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے، آپ نے پلٹ کر سر سجدے میں رکھ لیا، میں نے کان لگا کے سنا کہ میرا لال سجدے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آگے سے آواز آ رہی تھی ربی اغفر لی امتی، ربی اغفر لی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقین جانے اللہ نے ہمارے آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے، یہ شکر ادا کیا کریں اس رب کا کہ کریم آقا پیدا ہوئے، اتنے احسانات آپ کے کہ پیدا ہوتے بچہ روتا ہے اور پھر اسے غسل دیا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ اور معاملہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ سجدے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو بندے نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، بندے کا جسم پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نہ آمینہ نے اپنے لال کو غسل دیا، نہ جس جگہ پر پیدائش ہوئی اس کمرے کو غسل دیا، نہ کوئی ساتھ غلاظت آئی۔ پتہ چلا کہ آنے والا بھی پاک ہے، جس جگہ پر سجدہ ہو رہا ہے وہ حجرہ بھی پاک ہے۔ پاک پیدا ہوئے اور پاک کرتے گئے۔ پھر فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایران میں کئی عرصے سے آگ ڈل رہی تھی، اس آگ کی حفاظت کے لیے ایران کے بادشاہ نے ایک فوج تیار کی ہوئی تھی۔ اس آگ کو مسلسل جلانے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، تو بارش کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، آندھی طوفان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے 12 ربیع الاول ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ایران کے بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کیا، وہاں کے بڑے بڑے جو عقل مند لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، انہیں طلب کیا کہ میں نے اس آگ کی حفاظت کے لیے ایک محکمہ مکمل طور پر اس کی حفاظت کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جو کئی 1000 سال سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بارشیں بھی ہوتی رہی، آندھیاں بھی ہوتی رہی، طوفان بھی آتے رہے، یہ آگ بجھی نہیں۔ لیکن آج کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ آگ حفاظت کے باوجود اچانک بجھ گئی؟ تو ایران کے نجومیوں نے کہا کہ او بادشاہ، تو اتنا کم عقل ہے، تجھے عقل نہیں ہے، تجھے شعور نہیں ہے کہ آج اس دنیا میں وہ ہستی تشریف لا چکی ہے جس کے آنے کی وجہ سے صرف ایران کی آگ ہی نہیں بلکہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیا ہے۔ فرمایا او ایران کے بادشاہ، تیرے یہ حفاظتی ٹولہ جو تو نے مقرر کیا ہوا ہے وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی حفاظتی ٹولے کے باوجود آپ کو بجا دے۔ اور میں آج تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے جس کے آنے سے یہ دنیا کی آگ کیا اللہ نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیا۔ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا جن کی آج ہم سنن کو پس پشت ڈال کر شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم آج ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے دین سے دور ہو کر اتنا اپنا نقصان کر لیا ہے کہ ہم ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پریشان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے یہ اپنی امت کی فکر، ایک مرتبہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ کملی والے آقا ہماری آنکھوں سے اجل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 دن کے لیے ہم کملی والے آقا کو تلاش کرتے رہے، کملی والے آقا ہم سے دور ہو گئے۔ ہماری تو عادت یہ تھی جب تک ودھا والے چہرے کی زیارت نہ کر لیں سکون ہی نہیں ہوتا تھا، ایک لمحہ بھی سکون نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نے زیارت نہیں کی، ہم تلاش کرتے 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 ایسے جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں دور دراز تک آبادی نظر نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آجڑی بکریاں چرا رہا ہے، ہم نے اس آجڑی سے پوچھا، او آجڑی بکریاں چرانے والے، تو نے ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ 3 دن گزر چکے ہیں، ہم نے زیارت نہیں کی، ہم بالکل ہم لاغر ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر زیارت بھی کرتے ہیں، نماز میں حاضر ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے ودھا والے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ 3 دن سے ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ آجڑی بتا تو نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ آجڑی آگے سے کہنے لگا، او مجھ سے سوال کرنے والوں، میں تو کسی نبی کو نہیں جانتا کہ کون ہے وہ اور کیسی ان کی صورت اور سیرت ہے، لیکن ہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 3 دن ہو چکے ہیں، یہ سامنے جو غار نظر آ رہی ہے، اس غار میں ایک شخص درد بھری آواز سے سر اپنا نکیلے پتھروں پر رکھ کر کوئی دعا کر رہا ہے، اس دعا کے درد بھرے الفاظ سے میری بکریاں میں بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہ کھاتی بھی نہیں ہے، پیتی بھی نہیں ہے، لیکن دودھ پہلے سے بھی انہوں نے زیادہ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ آجڑی کہنے لگا 3 دن سے
وہ ایک شخص آیا ہے جو درد بری آواز سے کچھ دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، اس درد بری آواز سے میں تو انسان ہوں، یہ جانور ہیں، انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم گئے اور جا کے اس غار میں دیکھا ہمارے اور آپ کے آقا اپنا سر مبارک نکیلے پتھروں پر رکھ کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ نبی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں جا کر ہمارے لیے ڈیرے لگا کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج میں اور آپ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ماں کا جو مقام بتایا تھا اسے ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، جو مقام والد کا بتایا تھا ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ احباب دی وقار کملی والے آقا آپ کی احادیث سن کر ان پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک یہی رونا روتے رہیں گے، ہماری بگڑی نہیں بنے گی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ دنیا میں ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے بعد دعا والے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، دل کو تسکین پہنچا لیتے ہیں، یا رسول اللہ ایک دن آنے والا ہے وہ دن بڑا سخت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے اور آپ سب کو کملی والے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آج تو ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر کے اپنی پریشانیاں حل کر لیتے ہیں، اگر قیامت کے دن ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کس مقام پر تلاش کریں؟ تو قربان جاؤں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے جابر یہ بات آپ کی پکی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن جابر اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تلاش کرنا ہو جہاں پر ہر شخص اپنی پریشانی میں ہوگا وہ دن بھی ہوگا، میں اس دن بھی اپنی امت کی فکر میں لگا ہوں گا۔ فرمایا اگر تو نے مجھے تلاش کرنا ہو، تو نے میری زیارت کرنی ہو، فرمایا جہاں پر میری امت کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا۔ پھر فرمایا حضرت سیدنا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتیاں تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عشق غاروں میں جو تھا بہاتا رہا، جو مقدر ہمارے بناتا رہا، اس نبی دو عالم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
شمع مغ میں ہدایت كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله پاک پروردگار عالم مالک ارض و سما جس قدر بھی تیری صحیح کلام اللہ شریف کی تلاوت کر کے میرے ملے کی تھی گئی 5 ختم قرآن مجید متفرق پارے سورہ یاسین شریف سورہ ملک سورہ مزمل سورہ واقعہ آیت کریمہ دیگر جتنی بھی صحیح کلام اللہ شریف کی تلاوت کر کے میرے ملے کی تھی گئی حضرت عام پیش کیتا گیا اسے مرتبہ ہونے والا ثواب اپنی بارگاہ بے نیاز نے در شرف قبولیت عطا فرما حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں الہی شرف قبولیت عطا فرما آپ علیہ السلام کے توسل سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے بھی مسلمان مومنین مرد و زن کلمہ گو ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے تمام کی ارواح کو فرداً رسالہ ثواب پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما بالخصوص یا الہ العالمین فرداً رسالہ ثواب پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما تمام مرحومین کی کامل اور اکمل بخشش اور مغفرت فرما تمام کی قبوروں پر اپنی لاتعداد رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما تمام کی ارواح کو علیین میں جگہ عطا فرما دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان کے وسیلہ سے مزید تمام مرحومین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما آج کا یہ اہتمام پڑھنا پڑھانا اہتمام کرنا یا اللہ اس کا ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو فرداً اصال کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما یہ تحفہ ہماری طرف سے پا کر تمام مرحومین کو دنیا اور معافی حاصل زیادہ خوشی عطا فرما اور قبر میں راحت اور سکون عطا فرما یا الہ العالمین اس گھر پر اپنی لاتعداد رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما حاجی صاحب اور ان کی تمام اہل خانہ کی دلی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین آنے والی مصیبت پریشانی آفت وبا سے محفوظ اور مامون عطا فرما دین دنیا اور آخرت بہتر فرما یا الہی جو ہمارے بھائی تیار غیر میں ان قریب سفر پر جانے والے یا اللہ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما الہی سفر کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دوبارہ اپنے والد محترم اور تمام اہل خانہ کے ساتھ باخریت دوبارہ ملاقات نصیب فرما یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وہو علی کل شیء قدیر یا اللہ پاک جتنے بھی اب آپ دور و نزدیک سے چل کے حاضر ہوئے یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما ہمارے گزشتہ صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ سے بران رحمت کا نزول عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ چرند پرند حیوان نباتات ان کے وسیلہ اور جلیلہ سے رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ مگر چہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں ڈوبی ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے مولا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت کی بارش عطا فرما اللہم اغفرها وارحمها وادخلها فی الجنہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم Guarda, 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 guarda,